لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فإنه إنها الجزاء. یہ بات یاد نہیں ہے. میرے محترم علماء کرام، میرے مسلمان بھائیوں بچوں، یہ پہلے بھی فقیر عرض کیا کرتا ہے کہ بڑوں سے سنی ہوئی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ڈاکیا ڈاک پہنچاتا ہے. اور اللہ والوں کا کام اصل میں بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو دوری ہے، علماء کے بیانات میں اور خانقاہ کے بیانات میں یہی تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ علماء بھی مسلمانوں کے اندر، امت کے اندر جو کمی ہے اعمال کی، یا ایسے رسومات، ایسی چیزیں مسلمانوں نے اختیار کر لی ہیں جو ان کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہیں دنیا اور آخرت میں، تو علماء اپنے بیانات کے اندر ان چیزوں کی نشاندہی فرماتے رہتے ہیں. خانقاہوں کے بیانات بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں، لیکن تھوڑے سے فرق کے ساتھ. فرق یہ ہوتا ہے کہ خانقاہ کے بیانات میں ان بیماریوں کا علاج بھی بتایا جاتا ہے، کیونکہ جب مسلمان کسی چیز کو سنے اور سمجھے کہ میرے اندر یہ کمی ہے، مجھے دور کرنی چاہیے، تو اب اگلا قدم یہ ہوتا ہے کہ دور کیسے کروں، اور ارادہ بھی رکھتا ہے وہ. لیکن چونکہ ہم اس دور میں علاوہ اور روحانی بیماریوں کے، ہمارے اندر ایک بڑی روحانی بیماری ہم سب میں داخل ہو چکی ہے، وہ یہ کہ ہماری زندگی میں دین کے معاملے میں، آخرت کی تیاری کے معاملے میں ایک ٹھہراؤ آ گیا ہے، جمود آ گیا ہے. ہم جتنے دین پر عمل کر رہے ہیں، بس ہم نے اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا، اپنی ذات کی حد تک اور دین کی خدمت کی حد تک. تو یہ جو خدمات ہے، وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، ہر شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر ان گن درجات رکھے ہیں، جو آگے بڑھ کے حاصل کرنا چاہے کر لیں. تو یہ جو ٹھہراؤ آ گیا ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ ہم دو دشمنوں سے آج کے دور میں غافل ہو گئے، اور وہ دو دشمن ہمیں نظر نہیں آتے، ایک شیطان اور ایک نفس. یہ تو جاگ رہے ہیں 24 گھنٹے، یہ تو نہیں سوتے. اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر، دین پر چلنے والے، دین کے مطابق اعمال کرنے والے مسلمان کے ساتھ شیطان کیا کام کرتا ہے کہ اس کی رفتار سست کرنے کی کوشش کر دیتا ہے، یا اس کو ایسے کام میں الجھا دے گا جس کام کی وجہ سے اس کے آخرت کے جو بڑے بڑے درجات اس کو ملنے تھے باقی زندگی کے اندر، ان درجات سے اس کو ہٹانے کے لیے اس کو کسی اور غیر اہم چیز کو عام کر کے اس کی زندگی میں داخل کر دیتا ہے. تو جو لوگ اس خدمت میں لگے ہیں کہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کی فکر اور کوشش اور یہ ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، تو ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان اعمال کی طرف متوجہ کرتے رہیں مسلمانوں کو جن اعمال کی وجہ سے ان کی زندگی میں سستی آ گئی ہے آخرت کی تیاری کے اعتبار سے. اور دوسرا یہ سستی کا ایک اور سبب بھی ہے. اللہ والوں کی محنت دو چیزوں کے اوپر ہے، دو چیزوں کے اوپر وہ زور دیتے ہیں. ہر محنت، ہر ذکر، ہر نماز اور ہر دین کی خدمت کے اندر دو چیزوں کو ہم نے سامنے رکھنا ہے ہمیشہ، تو ہم سمجھ سکیں گے کہ ہماری رفتار ٹھیک جا رہی ہے کہ سست ہو گئی. سب سے پہلے تو شیطان حملہ کرتا ہے نیت کے اوپر. جب نیت بدلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کمزوری آ جاتی ہے. ہماری نیت، ہر شخص جانتا ہے کہ اخلاص کس کو کہتے ہیں. اخلاص کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کو، اس کو اخلاص کہتے ہیں. یعنی اللہ کا کام ایسے کیا جائے کہ اللہ خوش ہو جائے اس کام سے. لیکن ہم زندگی میں اللہ کے علاوہ جب تک ہماری اصلاح نہ ہو، ہم دو اور چیزوں کو بھی خوش کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں. ایک اپنی ذات کو اور ایک اپنے ارد گرد ماحول کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو. ہمیں ان کی بھی خوشی کی فکر ہوتی ہے، اپنی خوشی کی بھی فکر ہوتی ہے.
اور اللہ کو بھی خوش کرنے کی فکر ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ہم کوئی اللہ کا حکم مانتے ہیں، پھر ہماری نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم حکم کو ایسا پورا کریں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ لیکن شیطان کیا کام کرتا ہے؟ ہمارے اخلاص میں کیسے ڈاکہ ڈالتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو، وہ اصل میں اس کے ذمے ہے وسوسہ ڈالنا، خیال ڈالنا، اور نفس کا کیا کام ہے کہ نفس شیطان کی طرف جو کو خیال آتا ہے، اور شیطان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ چیز اس کو پسند بھی ہے، نفس اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس خیال کی طرف۔ خیال تو شیطان ڈالتا ہے۔ اب جب نفس اس خیال کے بارے میں سوچنے لگ جاتا ہے تو اس کی نیت میں فرق پڑ جاتا ہے، ارادہ بدل جاتا ہے اس کا۔ جب ارادہ بدل جاتا ہے تو خلوص کے اندر کمی آ جاتی ہے، یعنی وہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے جو کام کر رہا تھا اس میں کمزوری واقع ہو جاتی ہے۔ میں اب اس کی مثال آپ کو دے کے سمجھاتا ہوں۔ نماز ہم نے پڑھنی شروع کی۔ اب نماز کے اندر ہم سب نے نیت یہ کی کہ میں ایسی نماز پڑھوں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ تو اس کے اندر مجھے دو چیزوں کا خیال رکھنا ہے، ایک تو یہ کہ میں ارکان پورے ادا کروں، دوسرا اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو میں عبادت کر رہا ہوں اس کے اندر میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہوں، تو میری ساری توجہ، میرے سارے خیالات کس کی طرف ہونے چاہیے؟ نماز، اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ توجہ کا یہی مطلب ہے۔ لیکن نماز کے دوران ہم نے ارادہ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ خوش کب ہوتے؟ جبکہ ساری نماز میں ہماری توجہ اللہ کی طرف رہتی، کیونکہ یہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہم کلامی کا ایک ذریعہ ہے۔ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور اس کی باتیں سن رہا ہوں۔ جب اس کا میں کلام پڑھ رہا ہوں نماز میں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کر رہے ہیں، اپنی باتیں مجھے سنا رہے ہیں، اور جب میں رکوع، سجود اور قعدہ کی تسبیحات پڑھ رہا ہوں تو میں اللہ سے اپنی باتیں سنا رہا ہوں اس کو۔ تو یہ نماز در حقیقت بندے اور اللہ کے درمیان ایک کمیونیکیشن، ایک رابطے کا ذریعہ ہے۔ تو اس میں توجہ بھی تو اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جیسے دو انسان، اس کی مثال، دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں مسلمان، اب ایک آدمی ان میں سے دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے باتیں کر رہے ہیں، ایک آدمی ان میں سے بات کو سن رہا ہے، بات سنتے سنتے اگر چہرہ پھیر دے گا تو جو آدمی بات سنا رہا ہے اس کے دل میں فوراً اس کی محبت میں کمی آ جائے گی کہ نہیں؟ یار یہ میری بات کو توجہ سے سن ہی نہیں رہا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یار میرے کان تو تمہاری طرف ہو، کہے گا نہیں، تم نے اپنا چہرہ میرے چہرے سے ہٹا لیا، اس کا مطلب تم کچھ اور سوچ رہے ہو، تمہارا خیال کسی اور طرف چلا گیا، میری بات کو تم توجہ سے نہیں سن رہے۔ توجہ کہتے ہیں چہرے کو، وجہ سے توجہ نکلی، وجہ چہرہ۔ تو انسان کی گفتگو کر رہا ہو ایک دوسرے سے، چہرہ ہٹا لے تو فوراً محبت اور خوشی میں کمی آ جاتی ہے دوسرے کے کہ نہیں؟ یہی حال نماز میں ہمارے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے کہ جب ہم اپنا خیال ہٹاتے ہیں تو ایسے ہی جیسے ہم نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا لیا۔ تو شیطان کی پوری کوشش کس چیز کے اوپر ہوتی ہے کہ اس کو ایسا خیال ڈالا جائے اس کے اندر کہ اس کی توجہ، اس کا خیال اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہوئے ہٹ جائے یا کسی اور طرف چلا جائے۔ وہ کہاں لے کے جاتا ہے ہمارا خیال؟ ہماری کسی پریشانی یا ہماری کسی فکر کی طرف لے جاتا ہے۔ ہم اس خیال تو شیطان ڈالتا ہے لیکن ہمارا نفس پھر اس کو سوچنے بھی لگ جاتا ہے۔ نماز میں جو ہمیں خیالات آتے ہیں، خیالات تو شیطان کی طرف سے ڈالے جاتے ہیں، لیکن ہم ان خیالات کو آنے کے بعد ہم ان کو پھر سوچنے بھی لگ جاتے ہیں۔ ساری نماز میں یا ہم اپنے بارے میں سوچتے رہتے ہیں یا اپنے ماحول کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں۔ شیطان کا کام ہے موٹر وے سے ہٹا کے کچی سڑک کے اوپر ڈال دے۔ اس نے خیال ڈالا تھا لیکن ہمارا نفس چونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کے مخالف ہیں، نفس بھی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اور شیطان بھی اپنی منوانا چاہتا ہے۔ جب ہمارے شیطان نے تو ڈالا خیال، جب ہمارا نفس اس سوچ کے بارے میں، اور اس کو پتا تھا کہ اس کو یہ فکر ہے یا اس کو یہ پریشانی ہے یا یہ کسی چیز کے بارے میں سوچ رہا ہے، شیطان کو تو پتا تھا کیونکہ وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، وہ ہمارے رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون۔ اس نے تو ڈالا خیال۔ ہم جب اس خیال کو سوچنے لگ جائیں گے یہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوگا، اور جب ہم سوچنے لگ جائیں گے تو ہمارا خیال اللہ تعالیٰ کی گفتگو سے ہٹ گیا۔ جیسے دو باتیں کرتے ہوئے مسلمانوں میں سے صرف ایک نے اپنا چہرہ ہٹا لیا تو دوسرے کی ساری محبت ختم، سارا شوق بات سنوانے کا ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے ہماری نماز میں جو ہمیں فائدہ پہنچنا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کے اندر کمی آ جاتی ہے۔
جب ہم توجہ ہٹاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے، اخلاص اس کو کہتے ہیں اللہ والوں کی زبان میں، کہ اخلاص میں کمی آ گئی. یعنی نیت اس نے شروع کی تھی نماز پڑھنے کی کہ میں 100% ایسی نماز پڑھوں گا کہ میری پوری نماز سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. لیکن وہ نیت تو کرتے وقت تو وہ اس کی نیت خالص تھی، وہ صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز پڑھ رہا تھا. لیکن اس خوشی کے اندر اس نے اللہ سے صرف توجہ ہٹائی، اپنے بارے میں یا اپنے ماحول کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، تجارت کے بارے میں، گھر والوں کے بارے میں سوچنے لگ گیا. تو توجہ ہٹانے سے اللہ تعالیٰ کی توجہ بھی ہٹ گئی. وہ اللہ تعالیٰ کو جو خوش ہونا تھا ہماری نماز سے، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے اندر کمی آ گئی. اس کو کہتے ہیں اخلاص میں کمی آ گئی. ایک ڈاکٹر ہے، اپنے گھر سے نکلا یہی سوچ کے کہ میں جا رہا ہوں مریضوں کی خدمت کرنے، اور ہر ڈاکٹر یہی سوچ کے نکلتا ہے. کلینک میں جا کے بیٹھ گیا، مریض آیا، مریض نے گفتگو شروع کر دی، اپنا حال بتانا شروع کر دیا. اب اس کی نیت تو تھی کہ میں مریضوں کو دیکھوں، ان کا علاج کروں. پیسے تو اس نے لینے تھے، لیکن ساتھ ساتھ اس کی نیت یہ بھی تھی کہ میں علاج بھی ٹھیک کروں، شفا بھی ہو. اب وہ اس نے سوچتے، وہ مریض باتیں کرتے کرتے اس نے مریض کی طرف سے خیال ہٹایا، اس کی باتیں سننے کی بجائے اپنی کسی پریشانی کی طرف سوچنے لگ گیا. مریض بیچارے کو تو نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹر کا خیال کہاں چلا گیا. تو اب اس نے جیسی توجہ ہٹائی تو نسخے کے اندر غلطی کے امکانات بڑھ گئے کہ نہیں بڑھ گئے. ایک اور ڈاکٹر ہے، یہ اخلاص میں کمی دوسرے طریقے سے بھی ہوتی ہے. ایک اور ڈاکٹر ہے جس نے مریض آنے شروع ہوئے، شروع میں اس نے پریکٹس شروع کی، ایک کو شفا ہوئی، دوسرے کو ہوئی، اور اکثر مریضوں کو شفا ہونے لگ گئی. پہلے تو اس کی نیت یہ تھی خالص کہ میں خلق خدا کی خدمت کروں گا، جیسے کہ ہر فارغ التحصیل ہونے والے ڈاکٹر کے دل میں یہی ارادہ ہوتا ہے کہ میں خدمت خلق کروں گا. اب جب مریض آنے لگ گئے اور پیسے بھی آنے لگ گئے، اب شیطان اس کی توجہ ہٹاتا ہے آمدن کی طرف. جتنے زیادہ مریض آئیں گے، اب اس کی توجہ مریض کی بات سننے، اس کے علاج کی طرف تو ہے، لیکن ساتھ اور دوسری کس طرف منتقل ہو گئی؟ آمدنی کی طرف. جتنے زیادہ مریض آئیں گے اتنی ہی میری آمدن بڑھے گی. اب دو چیزیں اس کے ذہن میں بیٹھ گئی، ایک مریض کی خدمت، لیکن اس کی توجہ ساتھ ساتھ مریض کی جیب پر بھی چلی گئی. تو مریض کے نسخہ لکھنے کے اندر خطا کرے، کوالٹی اس کا معیار گر جائے گا مریض دیکھنے کا کہ نہیں، کیونکہ اب اس کی خیال توجہ تو مریض کے زیادہ مریضوں کی آمدن کے اوپر ہو گئی. ایک آدمی نے قرآن پڑھانے کے لیے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے اس نے حفظ کیا. اس نے کہا میں بچوں کو قرآن پڑھاؤں گا اللہ کے لیے. قرآن پڑھانا شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد کچھ اس کے ذہن میں اور کچھ تھا ہی نہیں، بس یہی تھا کہ میں نے قرآن پڑھانا ہے. ماں باپ نے اس کی خدمت کرنی شروع کر دی. کسی نے جوڑا بھیجا، کسی نے کچھ اور بھیجا، کسی نے کہا بھئی آپ یہ ایسے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، یہاں تو عمارت چاہیے، کمرہ چاہیے، ہم آپ کو بنوا دیتے ہیں. اب وہ جب تک تو وہ خلوص اس کے اندر اللہ کو خالصتاً اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھا رہا تھا، اس وقت تو نہ کمرہ اس کے ذہن میں تھا جب اس نے کام شروع کیا تھا، نہ ہی یہ پنکھے، نہ لائٹیں، کچھ بھی نہیں تھا. اب جب یہ فتوحات آنی شروع ہوئی تو شیطان اس کو کہتا ہے کہ بھائی اب دیکھو یہ تم نے کام شروع کیا تھا، اس کا یہ فائدہ بھی تمہیں مل رہا ہے. تو اب اس کی توجہ ہٹا کے اصل کام سے اس کی توجہ ہٹا کے دوسری چیزیں بھی اس کے ذہن میں ڈال دیتا ہے کہ جتنے زیادہ بچے ہوں گے اتنے ہی میرے لیے اسباب کا دروازہ دنیا کا کھل جائے گا. اللہ کو خوش کرنے میں کمی آ گئی کہ نہیں آئی؟ اگرچہ وہ نیت بھی باقی تھی لیکن اخلاص کے اندر کمی آ گئی. اگر وہ ویسے ہی پڑھاتا رہتا اور فتوحات آتی رہتی، توجہ فتوحات کی طرف نہ کرتا، بے شک اس کو لوگ محل بنا کے دے دیتے، تو اس کی 100% خلوص اس کے اندر شامل رہتا، اس کا معیار برقرار رہتا. یہ وہ بات ہے جو فقیر اس لیے سمجھانا چاہ رہا ہے کہ جو بات آج فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے اس کے اندر یہ ہے کہ اللہ والے دو چیزوں کا طریقہ سکھاتے ہیں، نیت کی حفاظت
اور دوسرا خلوص کا لیول معیار برقرار رکھنا. جب آپ نے اللہ کو خوش کرنے کے لیے, اور وہ کیسے برقرار ہوتا ہے, وہ توجہ قائم رکھنے سے برقرار ہوتا ہے. جو کام آپ کر رہے ہیں نا, اللہ کے لیے شروع کیا تھا, اس کام میں توجہ اگر آپ قائم رکھیں گے تو آپ نے 100% اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ کام کر لیا. اس کو اخلاص کہتے ہیں. اس فقیر نے ایک آیت پڑھی, وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اور اللہ تعالیٰ جب بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, در حقیقت اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی بزرگی, بڑائی, یہ بھی اس کے سامنے مد نظر ہوتی ہے مومن کے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ میں کس کے لیے یہ کام کر رہا ہوں. ایمان کی وجہ سے فطری طور پر ہر مسلمان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی ہوتی ہے, تو وہ سوچ کے اصل میں اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو مانتا ہے ہر مسلمان. لیکن جب وہ بالکل خلوص سے کوئی کام کرتا ہے, خلوص کا مطلب ہے کہ اس کام کو کرتے ہوئے اس کی سوچ نہ اپنی طرف ہو نہ اپنی کسی پریشانی کی طرف ہو, اس کی نظر اور سوچ توجہ 100% اللہ ہی کی طرف ہو, تو اللہ تعالیٰ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نے بڑائی اور عظمت کا حق ادا کر دیا. اس کو واقعی اس نے بڑا سمجھا. کیوں کہ ہمارا نفس اصل میں, ہمارا نفس بھی صبح سے لے کے شام تک اپنے آپ کو اللہ کے مقابلہ کرواتا رہتا ہے. جس کی میں کئی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ جب مسلمان کوئی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی, کوئی نافرمانی, تو جب وہ جانتا ہو کہ یہ اللہ نے منع کیا اس کام سے, اس وقت بھی وہ کر رہا ہو, اس وقت اس کا نفس اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے یا اللہ کو بڑا سمجھتا ہے. تو یہ خرابی ہے. تو جب کوئی نفس کوئی ایسا کام کرے کہ جس وقت وہ خالصتاً اللہ ہی کو بڑا سمجھ کے اس کی عظمت اور بڑائی اور کبریائی کو سامنے رکھ کے کام کرے, اس حالت میں کہ اس کی توجہ نہ اپنی ذات کی طرف ہو نہ ماحول کی طرف ہو, اس کو کہتے ہیں کہ اس نے واقعی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑائی کا حق ادا کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا حق, اللہ کو ہر وقت بڑا سمجھنا, یہ وہ محنت ہے جو خانقاہوں کے اندر کروائی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا خیال قائم رہ جائے. جب یہ خیال قائم رہ جائے گا تو نیت بھی اسی کی طرف متوجہ ہوگی, نیت میں بھی کمی نہیں آئے گی, کہیں اور جائے گی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو انعامات ملیں گے اللہ کو خوش کرنے کے بدلے میں, وہ کون سا انعام ملے گا, وہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو پاک کرتے چلے جائیں گے اپنی ہر نافرمانی کی بیماری سے. جس سے اس کا دل پاک ہوگا اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی اس کے دل سے اللہ تعالیٰ دھوتے چلے جائیں گے. یہ میں آپ کو چند واقعات سناتا ہوں جس سے آپ کو پتہ لگے کہ جب کوئی کام خالص اللہ کے لیے کیا جائے, اگرچہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو کر کے کتنا کچھ بندے کو عطا فرماتے ہیں. اور میں اگر دیکھنا چاہوں کہ میرا دل پاک ہوا ہے کہ نہیں ہوا, جب میرا دل پاک ہوگا تو اس کے اندر خدا خوفی, تقویٰ کہتے ہیں خدا خوفی پیدا ہوگی, اور میری سوچ میں تبدیلی آئے گی. سب سے پہلی تبدیلی کیا آئے گی, جب میں توجہ سے ذکر کروں گا, قرآن شریف پڑھوں گا, نماز پڑھوں گا, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ میرے دل کو پاک کریں گے. جب میرا دل پاک ہوگا تو مجھے پہلی کون سی نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے کہ مجھے عبادت کے اندر سکون ملنے لگ جائے, جس کو اطمینان کہتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ہوگا میرے خلوص کا, میری نیت کا. میں ذکر کروں گا تو مجھے اطمینان ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ میرا دل جو پہلے اڑ رہا تھا اللہ تعالیٰ کی کا ذکر کرنے سے, عبادت کرنے سے, وہ اللہ تعالیٰ نے وہ زنگ اتار دیا میرے دل سے, کیونکہ میں نے ہمت کر کے اس کے ذکر کو عظیم سمجھا. وہ ذات عظیم ہے تو اس کا ذکر بھی عظیم ہے, وہ ذات عظیم ہے تو نماز اس کا حکم بھی عظیم ہے. تو میں نے جب اس کے حکم کو کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس حکم کو پورا کرتے وقت مجھے سکون عطا کرنا شروع کر دیا. لیکن جب میں وہ حکم کو سے دور ہو جاؤں گا, نماز سے واپس چلا جاؤں گا, پھر میرے اندر بے چینی پیدا ہو جائے گی, جیسا کہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے. یہ پہلی نشانی ہے تقوی کی, دل کے صاف ہونے کی پہلی نشانی ہے. لیکن یہ کب ملے گی, جب بندہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ذکر کرے, تلاوت کرے, نماز پڑھے, روزہ رکھے, زکوٰۃ ادا کرے, کوئی بھی کام کرے, سچ بولے, کسی کو تکلیف سے بچائے, تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ نے کسی کی مدد کر دی غریب کی,
تو سکون ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اصل میں جواب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے خلوص کا. آپ نے اس کو خوش کیا نا تو اللہ بھی کہتے ہیں لو میں بھی تمہیں خوش کر دیتا ہوں. تو خوش اللہ تعالیٰ کیسے کرتے ہیں کہ انسان گھر سے یہاں سے باہر نکلا, کوئی آدمی بہت تکلیف کے اندر تھا, حالانکہ اس کا تو کوئی ارادہ ہی نہیں تھا, اس نے اس کی تکلیف صرف دور کر دی اور وہ خود بڑی بے چینی کے اندر تھا, لیکن کیا اس نے اللہ کے لیے, تو اللہ تعالیٰ فوری طور پر اس کو جواب دے دیتے ہیں کہ تمہارے کام سے میں بھی خوش ہو گیا ہوں, لو تم بھی خوش ہو جاؤ. اطمینان اور سکون اس کے قلب کے اندر طاری ہو جاتا ہے. دوسرا درجہ, جب آدمی مسلسل یہ کام کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور خلوص کے ساتھ کرتا ہے, اگلا درجہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتے ہیں خوف کا درجہ. کیا مطلب ہے کہ اب اس کو اس کے دل میں, کیونکہ اللہ اس کو ترقی دینا چاہ رہے ہیں, اس کو اور نکھارنا چاہ رہے ہیں, اس کے دل کو اور پاک کرنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو مقام خوف کے اندر طاری کرتے ہیں. وہ کیا مطلب کہ اب اس کے دل میں یہ فکر پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر میں نے یہ جو کام کر رہا ہوں, نمازیں پڑھ رہا ہوں, زکوٰۃ دے رہا ہوں, روزے رکھ رہا ہوں, اگر میں نے یہ کام چھوڑ دیا تو میں تکلیف کے اندر آ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ اس کو اطمینان سے, کیونکہ اطمینان کا مقام جو ہے وہ عارضی مقام ہے, اللہ تعالیٰ اس کو آگے لے کے جانا چاہ رہے ہیں. اطمینان کے مقام کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو خوف کے مقام میں لے کے آتے ہیں. یعنی اگر وہ کہتا ہے کہ اگر میں نے کام چھوڑ دیے, کیونکہ ان کاموں کو کرنے سے مجھے سکون بھی مل رہا تھا اور میری زندگی میں بہت ساری پریشانیاں خود بخود دور ہو گئی تھی, تو اب وہ ڈرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کام اگر میں نے چھوڑ دیے تو میں پھر اسی دلدل میں چلا جاؤں گا. اور خوف اس لیے اللہ تعالیٰ طاری کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے اعمال کو مینٹین رکھے, لیول اس کا مینٹین, اس کو نہ چھوڑے. لیکن یہ مقام بھی, اس سے آگے بھی اللہ تعالیٰ بندے کو ترقی دینا چاہتے ہیں, کیونکہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ عبادت کرے خوف کی حالت میں نہیں, کسی انعام کی لالچ میں نہیں. اگرچہ انعام بھی اللہ نے خود ہی پیش کیا, لیکن اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتے ہیں اپنے بندے سے, اور وہ بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کی, وہ درجات بھی. تو اگلا درجہ جب وہ خوف کے اندر ہوتا ہے, تو خوف کی طاری رہنا ہر وقت مسلمان کے لیے اچھا نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جاتے ہیں انعامات کے درجے کی طرف. اس کے دل میں فضائل پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی میں جو یہ ذکر کر رہا ہوں, نماز پڑھ رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ اس کی توجہ جب اس کے دل کو مزید پاک کرتے ہیں, تو پھر اس کے خیال میں ڈالتے ہیں جو تم یہ کام محنت کر رہے تھے اور اس لیے نہیں چھوڑتے تھے کہ اس سے تمہیں نقصان ہوگا, لیکن اس میں نے بڑے بڑے فائدے بھی رکھے ہیں تمہارے. یہ دیکھو, ایک دفعہ تم میرا ذکر کرو گے تو میں زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا نیکیوں سے بھر دوں گا. تو اس کی توجہ شوق کی طرف چلی جاتی, اور پھر وہ خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ کی, پہلے خوف کے درجے میں تھا, جب خوف کے درجے میں اس کے دل کی صفائی ہو گئی تو ایک اور منظر اس کے سامنے کھل گیا, یہ سمجھے اس کے دل کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اب عبادت کا شوق عطا کر دیا. پھر وہ آخرت کی نعمتوں کے حرص کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا ہے. ایک کے بدلے اتنا ملنا ہے, اس نیکی کے بدلے یہ ملنا ہے, اس نیکی کے بدلے یہ ملنا ہے. لیکن یہ مقام بھی ابھی پورا نہیں ہوا, یہ مقام بھی ابھی پورا نہیں ہوا, کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میں نے جو بندے کو عبادت کی طرف اپنا حکم ماننے کے لیے جو اس کو پابند کیا ہے, تو یہ حکم ماننے کے لیے کیوں پابند کیا ہے؟ کیا میں اس کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہوں, یا میں اس کے اوپر کوئی مشقت ڈالنا چاہتا ہوں؟ میرا اپنے بندوں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ تو اصل میں محب اور محبوب کا تعلق ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ تو سب انسانوں کے ساتھ نہایت درجے مہربان اور محبت کرنے والی ذات ہے. تو اس نے یہ جو سختی, جو ہمیں سختی لگتی ہے, یہ اصل میں ہمیں سختی اس وقت تک لگتی ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہمارا دل صاف نہیں ہوتا. یہ رکاوٹ ہمارے اپنے اندر ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, جن کے دل میں ایمان اتر جاتا ہے, جب ان کا دل بالکل پاک ہو جاتا ہے, تو وہ اصل میں یہ سارے کام اللہ تعالیٰ کی محبت کے اظہار کے لیے کرتے ہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نماز کے اندر کچھ شرائط ہیں.
جگہ بھی پاک، بدن بھی پاک، کپڑے بھی پاک، وضو ظاہری ناپاکی سے بھی آدمی پاک ہو، رخ بھی قبلے کی طرف ہو، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی بیان کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے آدمی سارے خیالات کو پیچھے ڈال دے اور اللہ سے گفتگو کے لیے شروع کر دے کلام. یہی ہے نا نماز کی. یہ نماز کی شرائط جو ہیں، یہ صرف تعارف کے طور پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اصل میں یہ نماز کی شرائط اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو جو بتائی گئی ہیں، یہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو ملاقات ہے اس کی تیاری کا انداز اللہ نے سمجھایا کہ یہ جب نماز میرے لیے پڑھو خوف کی حالت میں نہیں، یہ تم نے مجھ سے گفتگو کرنی ہے. خوف کی حالت میں بھی نہ پڑھو، مجھ سے کچھ مانگنے کی نیت سے بھی نہ پڑھو کہ کسی لالچ کی وجہ سے پڑھ رہے ہو کہ میں تمہیں کوئی انعام دوں گا. اگرچہ میں سب کچھ دوں گا سب کچھ، لیکن میں نے انسان کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ اصل میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے محبت کیسے کرے، اپنی محبت کیسے ظاہر کرے مجھ سے. تو میں نے اس کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات اصل میں اگر ان پر غور کرے بندہ تو یہ میں نے اصل میں اپنے ساتھ محبت کے اظہار کا طریقہ سمجھایا ہے. نیک بیوی ہو کسی کی اور خاوند سے بہت محبت کرنے والی ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا تعلق بندوں کے رشتوں سے سمجھایا. فرمایا میں اپنے بندوں کے اوپر ایسے مہربان ہوں جیسے ماں کے رشتے کو دیکھو، ماں کی محبت کو دیکھو اپنے بچے سے، یا بیوی کی محبت کو دیکھو اپنے شوہر سے، ماں کی محبت کو 70 گنا زیادہ دے دو. تو میں ایسی محبت کرتا ہوں، رحم کرتا ہوں اپنے بندوں کے اوپر. بیوی شوہر کے آنے کا وقت ہے، سفر سے واپس آ رہا ہے، بیوی گھر کو صاف کرتی ہے کہ نہیں، کپڑے بھی تبدیل کرتی ہے کہ نہیں، بدن کو بھی صاف کرتی ہے کہ نہیں، اپنا ہلکا پھلکا میک اپ بھی کرتی ہے کہ نہیں جو شوہر کو پسند ہے. پھر جب شوہر گھر میں داخل ہو، وہ بھی نیک بیوی اور شوہر سے محبت کرنے والی ہو. میں اس کے انداز آپ کو بتا رہا ہوں. جیسی شوہر گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی توجہ کس طرف چلی جاتی ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ شوہر سے گفتگو کرے، اس کی باتیں سنے، اس نے کیا باہر کا وقت کیسے گزارا، اور اپنا حال بھی اس کو دے. سب غم فکرات کو بھلا کر کے شوہر کے ساتھ گفتگو، اور اس کو اس گفتگو کے اندر اس کا حال پوچھ کے اس کے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے، اپنا حال بتا کے اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی ہے. تو نماز کی شرائط یہ وہی چیزیں ہیں کہ نہیں، جگہ بھی پاک، بدن بھی اس نے پاک کیا شوہر کے لیے، کپڑے بھی اس نے وہ پہنے جو شوہر کو پسند تھے، میک اپ بھی اس نے وہ کیا جس کو وضو کہتے ہیں. پھر جب شوہر آیا تو اس کا رخ شوہر کی طرف تھا کہ کسی اور طرف تھا. یہ ہے قبلہ رخ ہونا جو شرائط نماز میں سے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے محبت کرنے کے طریقے سکھائے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اللہ سے محبت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مجھ سے سیکھو اللہ سے کیسے محبت کرنی ہے. طریقہ مجھے اللہ نے سکھا کے بھیجا ہے. میرے طریقے سے محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا. ہندو بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، عیسائی بھی کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، لیکن وہ محبت کا اظہار وہ نہیں جو اللہ کو پسند ہے. وہ بھی اللہ سے محبت کا اظہار کرتے ہیں. بتوں کو جو پوجتے ہیں تو اللہ ہی کی شکلیں بنائی ہوئی ہیں نا، تو وہ محبت کی وجہ سے پرستش کرتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے محبت کرتے ہو، طریقہ میرے نبی سے سیکھو کہ انہوں نے جو طریقہ ہے وہ سب کا سب مجھ سے محبت کرنے ہی کے طریقے. یہ وہ آخری درجہ ہے جہاں تک اللہ تعالیٰ ہمیں لے جانا چاہتا ہے کہ نماز اس حالت میں پڑھو جیسے کہ تم انسانوں کے اندر اپنے ماں اور بیٹے کی محبت دیکھتے ہو، اور نیک بیوی اور شوہر کی محبت کو کی ملاقات کا جو سین ہے اس کو اگر تم دیکھو تو میری ملاقات نماز کے اندر ایسے ہی ہے میرے بندے کی میرے ساتھ. ہر طرف سے توجہ ہٹا کے اس کی رخ قبلے کی طرف اس کا ہو جائے. اب یہ وہ آخری درجہ ہے جب انسان کا دل بالکل اللہ پاک کر دیتے ہیں، اخلاص اس کو خوش کرتے رہنے کی برکت سے، تو بندے کو اللہ لے کے جاتے ہیں سکون سے خوف کی حالت میں،
خوف کی حالت سے اعمال کے شوق کے اندر، پھر اعمال کے شوق کو منتقل کرتے ہیں محبت کے انداز کے اندر. اور یہ آخری بات جو فقیر سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ شوق تک پہنچنے کے لیے یہ سارا سفر خانقاہوں کی جو محنت ہے ذکر اذکار اور مراقبہ، وہ در حقیقت سالک کو اسی منزل تک پہنچانے کی محنت ہے اور کوئی محنت نہیں. کیونکہ وہ تعلق جو ہے بندے کے دل سے ذکر کے ذریعے سے زنگ دور ہوتا ہے. جب زنگ دور ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی اور اس کے احکامات کی قدر ہونے لگ جاتی ہے. پھر وہ خوف سے نکلتا ہے، پہلے خوف کی حالت میں رہتا ہے، پھر شوق کی حالت میں جاتا ہے، آخر میں اس کو اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت ہو جاتی ہے کہ اس کو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ میرا بندہ، میرا اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتا تھا، میں ہی بھولا ہوا تھا. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ابھی پوری محبت نہیں بھی کر رہا ہوتا، اس کے ایک ایک حکم سے محبت کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں. میں اس سے آخری بات کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم علماء جانتے ہیں، تفسیر جلالین شریف انہوں نے لکھی. انتقال ہو گیا. کسی نے پوچھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے کیا آپ کے ساتھ معاملہ کیا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے، لیکن میری بخشش جو ہوئی، میری بخشش کا سبب یہ بنا کہ میں ایک دفعہ تفسیر لکھ رہا تھا یا کوئی کتاب لکھ رہا تھا، تو میں نے قلم ڈبویا اور جب اٹھایا تو وہ جو سیاہی لگی ہوئی تھی دباغ، اس کے اوپر ایک مکھی آ کے بیٹھ گئی. میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ مکھی اصل میں پیاسی ہے. تو میں نے اللہ کی مخلوق سمجھتے ہوئے کہ یہ پیاسی ہے، میں نے اپنا قلم روک دیا کہ یہ پیاس بجھا لے پھر میں لکھوں گا. کس کی قدر کی اسے؟ مکھی کی کہ اللہ کی مخلوق کی؟ پیاس تو مکھی کی بجھائی، لیکن کیا سوچ کے بجھائی؟ اللہ کی یعنی توجہ کس طرح تھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی کہ یہ اس کی چھوٹی سی مخلوق اللہ نے میرے پاس بھیج دی ہے اور یہ پیاسی ہے. تو اس کی تو فرمایا کہ بخشش میری اس عمل کی وجہ سے، وہ اللہ کو اتنا پسند آیا وہ کام میرا، وہ فرض تھا، وہ واجب تھا عمل، وہ سنت تھا، کچھ بھی نہیں، مستحب تھا. یعنی اللہ کو محبوب تھا. بس مستحب کے اوپر اللہ اتنے خوش ہو گئے کہ ساری زندگی کی محنت قبول فرمائی. وہ جو فاحشہ عورت تھی بخاری شریف میں جس کی بخشش کا ذکر آتا ہے، اس نے وہ جو کتے کو پانی پلایا تھا، خود سوچیے کہ کیا کیفیت ہوگی اس وقت اس کے اوپر. پوری توجہ اس کی تھی کہ نہیں، اس وقت اپنی بھی ہر چیز بھول گئی، صرف ایک اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ کی مخلوق کی پیاس بجھانے کے اوپر وہ ایسی خوش کرنے کی نیت اور اس کے اوپر حالت ایسی طاری تھی کہ اس نے ساری چیزیں بھلا کے اس کی پیاس بجھانے کی فکر شروع کر دی. تبھی تو اپنا جوتا اتارا، اس کو کنویں میں ڈالا، اپنی اوڑھنی اتاری. جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وقت کے اولیاء کے امام گزرے، ایک سید سے لڑائی ہو گئی، مقابلہ ہوا. ایک سید تھا، اس نے دعوت دی کہ میں آپ سے کشتی لڑنا چاہتا ہوں. وہ کمزور سا تھا، حضرت تو مشہور پہلوان تھے، شاہی پہلوان تھے. تو حضرت نے کہا بھی کیوں لڑنا چاہتا ہو؟ خیر جب اکھاڑے میں پہنچے اس نے کان میں کہا کہ میں سید ہوں، میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے، آج اگر آپ ہار گئے میری زندگی بدل جائے. ہار گئے، سارا مجموعہ پریشان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، فرمایا جیسے تو نے میرے ایک گھرانے کی لاج رکھی، اب میں بھی تیری لاج رکھوں. ایک عمل، لیکن
خود سوچئے کہ نیت اور توجہ کس طرف تھی. ساری لڑائی میں توجہ اسی بات کی طرف رہی نا کہ میں نے ہار لیا. حالانکہ لڑائی تو دیر تک چلی ہوگی. حضرت مالک بن دینار تشریف لے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کا نام پرچی کے اوپر گرا ہوا ہے. اٹھایا, دھویا, اور پیسے اتنے تھے کہ اپنے کھانے کے لیے بس, اور کوئی پیسے نہیں تھے. غریب آدمی تھے. اس کی خوشبو خریدی, اس کے اوپر لگائی اور تاک میں رکھ دی. رات کو پھر زیارت ہوئی اور اللہ نے ایسا نام چمکایا. امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہم اثر تھے. وہ امام, وقت کے امام, محدث, فقیہ, اور یہ اللہ والے صرف یہ کوئی عالم بھی نہیں تھے. لیکن ان کا انتقال بھی ساتھ ساتھ ہوا. تو امام احمد بن حنبل جو خواب میں, شاگرد کے خواب میں آئے, تو شاگرد نے ان سے پوچھا بھئی آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ تو انہوں نے بتایا کہ اللہ نے یہ معاملہ میرے ساتھ کیا. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ مالک بن دینار کا بھی انتقال ہوا تھا, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا. وہ تو کشتی نور میں نور کے سمندر میں غوطے لگا رہے ہیں, اور اللہ نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا اور ان سے کہا کہ مالک میں نے تیرے اوپر اتنا کرم کیا, تیرا نام اتنا چمکایا میں نے دنیا میں, کیونکہ تو نے میرے نام کی قدر کی تھی, کہ اگر تو انگاروں پہ بھی سجدہ کرتا تو شکر ادا نہ کر سکتا, کیونکہ میں نے چمکایا تیرا نام. اور فرمایا کہ یہ بھی ساتھ فرمایا کہ جس وقت میں نے تیری روح قبض کی اس وقت روح زمین پہ تجھ سے زیادہ پیارا آدمی مجھے کوئی نہیں. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نام لگی ہوئی چیزوں کی جو تعظیم کرے گا, نام لگی ہوئی چیزیں, بیت اللہ اللہ کے نام لگا ہوا ہے, قرآن شریف اللہ کے نام لگی چیز ہے, اس کا نام اللہ کے ساتھ منسوب ہے, مسجد اللہ کا گھر ہے یہ اس کے نام. تو جو اس کی بزرگی اللہ کی مخلوق, جو ان کو بزرگ جانے گا اللہ کی بزرگی کی وجہ سے, تو گویا اس کے دل میں تقوی موجود ہے, یعنی اس کا دل صاف کیا اللہ تعالیٰ نے, جس کی دل میں صفائی کی نشانی اور علامت ہے. زبیدہ ملکہ بڑی مشہور ملکہ گزری ہے سعودی عرب کی, انتقال ہو گیا. بڑی خدمت کی انہوں نے خلق خدا کی, بہت نیک خاتون تھی. کسی نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ انعام نوازا, لیکن میری بخشش جو ہے وہ ایک عمل کی وجہ سے. وہ عمل کیا تھا کہ مجھے سخت بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا میرے سامنے تھا, میں نے نوالہ توڑا, کھانے لگی تھی کہ اذان کی آواز آ گئی, میں نے وہ رکما اذان کی تعظیم کی وجہ سے روک دیا. میں نے وہ اذان کی قدر کی, اور میں نے, حالانکہ یہ اذان کا جواب دینا فرض واجب ہے یا مستحب ہے؟ مستحب ہے نا. اذان کا کلمات کا جواب دینا یہ مستحب ہے. کوئی آدمی مصروف ہو تو اس کے اوپر یہ فرض واجب نہیں, ہاں البتہ اس کا عملی جواب دینا فرض ہے, یعنی نماز پڑھنا. تو اللہ نے فرمایا کہ تو نے میرے اذان کی قدر کی تو میں نے تجھے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا. دارالعلوم دیوبند کے ایک عالم ایک واقعہ سنا, کہتے ہیں ہمارے وہاں دیہات تھا, دیہات کے اندر ایک غریب میاں بیوی رہتے تھے. تو وہ جو بندہ جاتا تھا سودا لینے کے لیے شہر, ایک دفعہ وہ شہر گیا تو جمعے کا دن تھا غالباً, تو وہاں کسی مسجد میں بیان ہو رہا تھا, بیٹھ گیا جمعے کا. اس کو زندگی میں پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی کتاب بھی ہے. تھا تو مسلمان لیکن وہ قرآن سے واقف ہی نہیں تھا. تو وہ جب مسجد سے فارغ ہوا, اس نے مولوی صاحب سے پوچھا کہ اللہ نے کوئی کتاب بھی بھیجی ہے؟ ہاں بھیجی ہے, قرآن مجید یہ دیکھو. وہ بازار گیا, اس نے وہ سودا تو نہ لیا, اس نے وہ قرآن شریف خریدا, باقی پیسوں کا سودا لے کے خوشی خوشی گھر پہنچا اپنے گاؤں. رات کا وقت ہو گیا. بیوی سے کہتا ہے دیکھو میں اللہ کی کتاب لے کے آیا, تم نے سنا تھا کہ اللہ نے کوئی کتاب اتاری؟ وہ بھی خوش ہو گئی. اس نے کہا اللہ نے کوئی کتاب بھیجی ہے ہمارے پاس, دکھاؤ. وہ دونوں اسی خوشی کے اندر آدھی رات گزر گئی. جب وہ سونے لگے
غریب تھے، ایک کمرے کا گھر تھا. بیوی کہنے لگی اس کو رکھے کہاں، اللہ کی کتاب جگہ تو ہے نہیں ہمارے کمرے میں. شوہر کہنے لگا یہ تو صبح سوچیں گے کہ اس کو کہاں رکھنا ہے، ابھی تو ایسا کرو آدھی رات جو رات باقی رہ گئی میں اپنے سر پہ اس کو لے کے کھڑا ہوتا ہوں، جب میں تھک جاؤں تم اپنے سر پہ لے کے اس کو کھڑے ہو. وہ عالم فرماتے ہیں دونوں کی زبان پر اللہ کا کلام صبح جاری تھا. میرے بھائیوں یہ وہ تعلق ہے، یہ تو مستحب اعمال کے ساتھ اللہ ایسے نوازتے ہیں. حقیقی تعظیم ہم نے کس کی سیکھنی ہے؟ اللہ والوں سے. اس کے احکامات، فرض کی قدر، واجب کی قدر، سنت کی قدر، یہ تو مستحب اعمال ہیں. وہ جب اتنے خلوص کے ساتھ کیے جائیں تو اللہ اتنا نواز دیتے ہیں. تو جب اس کے فرائض کی کوئی آدمی قدر کرے گا، کیونکہ وہ بھی تو اللہ کے نام لگی چیز ہے کہ نہیں، وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، یہ ساری چیزیں بھی تو اللہ نے بھیجی ہیں نا، یہ احکامات بھی تو یہ بھی تو اسی کے ساتھ منسوب ہے. تو جب کوئی ان کی قدر کرے گا، یعنی ان کو ایسے پڑھے گا جیسے ان کے پڑھنے کا ادب ہے، اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا، توجہ سے پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے باطن کو ایسا دھو دیں گے ہر نافرمانی سے کہ اس کی زندگی ہی بدل جائے گا. اس کو سارے گناہ سب چھوڑنے آسان ہو جائیں گے، ہر نیکی کرنی اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ مقام عطا فرما دیں، آپ سب کو بھی عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.